السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، ایک شخص علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ بعض عربی و اسلامی ممالک میں انبیاء کو وسیلہ بنانے اور بدعت و خرافات کی کثرت کے سلسلے میں لمبی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم آج جناب سے یہ چاہتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کا حکم بیان فرمائیں، اور کیا اس کی حرمت کے دلائل بھی ہیں؟ یہ سوال اس شخص نے کیا۔ اس کے اس سوال کا جواب ابن باز رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے کا معاملہ تفصیل کا طالب ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس کی محبت، اس کے اوامر کی بجاوری، نواہی سے اجتناب اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے رسول کو وسیلہ بناتا ہے تو یہ عین اسلام ہے، اور یہی وہ اللہ کا دین ہے جس کے ساتھ انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، جسے تمام مکلف پر واجب قرار دیا گیا، اور جو دنیا و آخرت کی سعادت کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے ذریعے اور مدد طلب کر کے وسیلہ پکڑنا اور اس سے دشمنوں پر فتح یابی اور بیماروں کی شفا یابی کی درخواست کرنا تو یہ شرک اکبر ہے، اور یہ ابو جہل اور اس جیسے دوسرے اصنام پرستوں کا دین ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی، ولی، جن و ملائکہ، شجر و حجر اور کسی صنم سے اپنی مرادیں مانگنا بھی شرک اکبر ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس شخص کو توسل کی تیسری قسم اس طرح بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و منصب یا اس کے حق یا ذات کو وسیلہ بنانا۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے یا تیرے نبی کے جاہ و منصب کے ذریعے یا تیرے نبی کے حق یا انبیاء کے جاہ و حق یا اولیاء و صلحاء کے جاہ و حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو یہ بدعت ہے اور شرک کے وسائل میں سے ہے، اور ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائز ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے، چونکہ عبادات توقیفی ہیں۔ عبادت کی وہی قسم جائز ہے جس کی دلیل شریعت مطہرہ میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔